هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کامل اور مکمل کر کے نازل فرمایا، اور دین کی جو ہدایات نازل کی گئیں اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی. قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا، تاکہ ہر جگہ، ہر دور میں، ہر زمانے میں آنے والے لوگ اطمینان اور آسانی کے ساتھ قرآن مجید اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بسر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے ذرائع بنائے ہیں. پڑھیے قرآن کو اور سمجھیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث رسول سمجھانے کے لیے اس لیکچر کے سیریز کا آغاز کیا گیا، جس میں بلوغ المرام جو شرح آفاق محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب حدیث کا مجموعہ ہے. روزمرہ کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے یہ بہت ہی مفید کتاب ہے. اسی لیے بہت سی دینی مدارس میں اس کو داخل نصاب کیا گیا، اور بہت سے علماء کرام اس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے صدقات اور خیرات کے بارے میں مختلف باتوں کا تذکرہ کیا، جس میں زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ شامل تھے. اب یہاں پر صدقۃ التطوع، کچھ نفلی صدقہ، یعنی وہ صدقہ جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے مگر ہم دیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا. چاہتا لینے والا بھی بنا سکتا تھا، محتاج اور مفلس بھی بنا سکتا تھا. اگر اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا تو ہم دینے والے بنے. اور جو دے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ اگر اللہ کے راستے میں تم ایک دانہ، ایک پیسہ خرچ کرو گے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان ایک بیج زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک درخت نکلتا ہے، پھر اس سے مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ہر شاخ کے ذریعے سے کئی پھل آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی حدود نہیں، کوئی حد نہیں ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے. لیمیٹیشن کے بغیر وہ دے سکتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. یعنی ایک پیسے کے عوض میں 70 گنا، ایک پیسے کے عوض میں 700 گنا، ایک پیسے کے عوض میں بلا حد و حساب. اگر نیت اچھی ہوگی اور صحیح اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو بغیر حساب کے اللہ دے گا. جیسے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب اچھے لوگوں میں شمار ہوں، لیکن اچھے لوگوں میں کب شمار ہوں گے، کون شمار ہوگا؟ پڑھیے اس کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن ایسا سائبان دیا جائے گا جہاں کوئی اور سائبان نہیں ہوگا. یعنی ہماری اصطلاح میں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو VIP پروٹوکول دیا جائے گا. جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو وہاں VIP پروٹوکول ملے گا.
اب آپ کبھی ایئرپورٹ سے جا رہے ہوں، اگر آپ کو وی آئی پی گیٹ سے باہر نکال دیا جائے تو آپ اپنے دوستوں میں کئی بار تذکرہ کریں گے اس کا، میں بمبئی ایئرپورٹ پر آیا، میں لندن ایئرپورٹ پر آیا، مجھے وی آئی پی گیٹ سے باہر نکال دیا گیا، مطلب ایک اعزاز ہے، ایک آنر ہے، کئی بار اس کو ذکر کریں گے، اگرچہ کہ وہ گیٹ سے نکلنے کے بعد وہی پبلک روڈ میں چلنا پڑے گا، وہی سڑک ہے آپ کی، صرف گیٹ سے نکلنے کا تذکرہ کئی جگہ کریں گے۔ تو سوچئے اگر قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں وی آئی پی پروٹوکول دے، ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ کرے تو کتنے اعزاز کی بات۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیا جائے گا؟ 7 قسم کے لوگ، جن میں وہ 7 کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق اس چیپٹر کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا آدمی چھپا کر، ایسا چھپا کر جیسے کہ ایک ہاتھ سے دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی مطلب چھپا کر وہ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح غریب کی مدد کرے گا تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن وی آئی پی پروٹوکول ملے گا اسے، خصوصی صاحبان میں اس کو جگہ دی جائے گی اگر چھپا کر دے تو، یعنی نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احسان جتانے کے لیے، دل آزاری کے لیے کہ تمہارے پاس کیا تھا میں نے دیا، تم تو پڑھ نہیں سکتے تھے میں نے فیس دی، میں نے اگر یہ کرنا ہو تو بیکار ہے، صدقے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ احسان جتا کر، دل دکھا کر، اس کو نیچے کر کے اگر دیں گے تو بے مقصد ہو جائے گا یہ۔ لیکن اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دیں گے تو اس کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ایسے خاص معاملہ کرے گا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اسپیشل سلوک کیا جائے گا۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بما تعول وخیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مانگو مت، دینے کی کوشش کرو، اور دینے کے لیے الید العلیٰ بتائے گا، اوپر کا ہاتھ، دینے والا اوپر کا ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے، تو دینے والا بہتر ہے، مانگنے والے مت بنو، بھکاری مت بنو، دینے والا بنو، دینے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی آدمی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا اس کو، بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات، دینے والا ہاتھ یعنی سخی کے معنی میں ہے، ہمارے پاس بعض لوگوں نے اس میں بھی کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اب وہ گڑبڑ کیسے کی ہے؟ بعض لوگ لینے کے عادی ہیں، نذرانے اصول کرو، نیاز اصول کرو، فلاں اصول کرو، فلاں اصول، لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے۔ دین کے بھی بہت سارے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور لیتے ہی لیتے رہتے ہیں، لیتے ہی لیتے رہتے ہیں، اور لیتے ہیں تو بھی اداکاری سے لیتے ہیں۔ کیسے اداکاری سے لیتے ہیں؟ اب وہ بڑے سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، لے بھی رہے ہیں مگر یہ حدیث کی زد میں بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اب طریقہ یہ بن گیا بعض لوگوں کا کہ لیتے بھی ہیں تو ایسا اوپر ہاتھ رکھ کے لیتے ہیں، اور دینے کے لیے اس سے کہتے ہیں ایسا پیش کرو۔ اب وہ بیچارہ دے بھی رہا ہے، نیچے ہاتھ ہے اس کا، دیتے ہوئے نیچے ہاتھ ہے، اور وہ لیتے ہوئے شیر اوپر سے ہاتھ ڈال کر لے رہا ہے کہ گویا کہ ہم جو ہے حدیث کی زد میں نہیں آئے، اوپر تو ہاتھ ہے نا ہمارا، اوپر ہاتھ ہے اس لیے ہم ابھی بھی اپر ہینڈ ہیں، بہتر ہیں۔ کم سے کم کامن سینس یوز کرنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہاتھ اوپر رکھنے سے آپ اوپر ہینڈ والے بن گئے، آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، یہ کہا جا رہا ہے اس میں۔ تو آپ لے بھی رہیں چوری بھی اور سینہ زوری بھی، کہ اس کے اوپر جو ہے اپنا ہاتھ اوپر کر کے دینے والے کو اور ذرا یہ کر رہے ہیں کہ بھئی تم کو تمیز نہیں ہے، بڑے لوگوں کے پاس، دینی لوگوں کے پاس کیسے دیے جاتے ہیں، ہاتھ ایسے رکھ کے دیتے ہیں۔ وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ ایسے رکھنا نہیں ہے، وہ حدیث میں کہا گیا نا نچلا ہینڈ اچھا نہیں ہے، تو ہمارے بزرگ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نچلے ہینڈ والے بنے، تو اپر ہینڈ بننے کے لیے لے بھی رہے ہیں، اصول بھی کر رہے ہیں، بھیک بھی مانگ رہے ہیں، مگر ایسے طریقے سے کہ اس کو جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مانگ رہے ہیں۔ یہ جو ہے شریعت کے مسائل ہیں، اس کو اس طرح کی اداکاری سے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دینے والے بنو، مانگنے والے مت بنو، لینے والے مت بنو، خرچ کرنے والے بنو، اس کے اندر آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کم دے یا زیادہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نیت بہت ضروری ہے، اخلاص کے مطابق۔ اب دیکھیے
پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقتی افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے، ہائی کوالٹی کا صدقہ؟ قال جہد المقل وابدأ بمن تعول، کہ آپ نے فرمایا محنت کر کے جو کما رہا ہے مگر تھوڑا ہی حاصل ہوا اس کو، دیکھنے میں مقدار میں کم ہے مگر وہ اتنا ہی ہے اس کے پاس، نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ وہ دے رہا ہے، تو کوانٹیٹی میں کم ہونے کے باوجود کوالٹی میں بہت اونچا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت اونچا سمجھا جائے گا، مقدار کا نہیں ہے، کوانٹیٹی کا نہیں ہے، کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ اور دینے میں بھی پہلا نمبر کس کا ہے؟ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کی کفالت، جن کی لک آفٹر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، پہلے ان کی خبر لو، پہلے ان کو دو، پھر اس کے بعد اپنے دائرے کو وسیع کرو۔ صدقات کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی اس میں کہی گئی ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے مختلف انداز ہیں، ایک زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، اور ایک صدقات و خیرات ہیں، نفلی صدقات، جس کو جتنی توفیق ہوئی ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، اس میں کوالٹی کا نہیں کوانٹیٹی کا ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ آپ دے رہے ہیں۔ آپ کی نیت اور آپ کے جذبے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، آگے اس سلسلے کو آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی شوہر صاحب اتنا ٹائٹ ہینڈ رکھتے ہیں، آپ تو نہیں رکھتے ہوں گے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے کہ پیسے گن کر بیوی پر خرچ کرتے ہیں۔ کم سے کم آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، شریک حیات ہے، لائف پارٹنر ہے، اب اس کے ساتھ آپ پیسے شیئر نہیں کریں گے، غمی خوشی شیئر نہیں کریں گے، تو پھر یہ راز کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ گھر کے اندر بھی آپ پیسے چھپا کر رکھیں، گھر کے اندر بھی آپ کہیں کہ میرے پاکٹ چیک نہ کر لے، میرے پیسے چیک نہ کر لے، تو بیوی سے اس طرح کریں گے تو کیا وہ زندگی میں کوئی لطف ہوگا؟ کیا وہ زندگی میں کوئی مزہ آئے گا؟ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اتنا ٹرسٹ اور اعتماد ہونا چاہیے میاں بیوی کے درمیان کہ آپ کو اپنی بیوی پر پورا ٹرسٹ اور اعتماد ہو، اور بیوی ایسے ہی کام کرے کہ شوہر کا ٹرسٹ مزید اضافہ ہو، اس میں اس کے ٹرسٹ کو دھوکہ دینے والا کوئی کام نہ کرے بیوی۔ اور اسی طرح سے شوہر کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسا ہی ثبوت دے کہ بیوی کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم نہ ہو۔ اگر دونوں طرف سے گڑبڑ ہو یا دونوں میں سے ایک گڑبڑ کر رہا ہے تو پھر وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ دونوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے، اعتماد ہو، اعتبار ہو۔ اب آپ کو گھر میں جا رہے ہیں، پیسے چھپانے کی ضرورت نہ پڑے، گھر میرا ہے، بیوی میری ہے، کیا فرق پڑتا ہے وہ اگر میرے جیب میں پیسے کتنے ہیں چیک بھی کر لے بھی لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو، آخر خرچ کرے گی تو گھر کے کام کاج پہ خرچ کرے گی، گھریلو ضروریات پر خرچ کرے گی۔ اگر میرا پیسہ میری بیوی اور بچوں کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کے اندر مجھے چھپانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ 3 روپیہ تھا، 2 رہ گیا، 1 کہاں گیا؟ اب بیوی سے لڑائی شروع، 1 روپیے کے مسئلے میں بیوی سے لڑائی، 1 روپیے کے مسئلے میں آپس میں تلخی پیدا ہو گئی۔ یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان غیر شائستہ، غیر مناسب ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی انسانوں سے زیادہ پیسے سے محبت کرنے لگ جائے۔ بعض اوقات تو مغربی دنیا کے اندر بل گھر کے آ جاتے ہیں، لائٹ کا بل، شوہر کہتا ہے یہ تمہاری پیمنٹ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں نہیں کرتا اس کی پیمنٹ۔ اگر کوئی اور ٹیلی فون بل آئے، بیوی کہتی ہے اب یہ تم نمٹاؤ، میں اس کو ادا نہیں کروں گی۔ یہ کیا لائف ہوئی؟ کیا آپ بل کو بھی ایسے تقسیم کیے ہوئے ہیں جیسے سرکاری لوگ آفس میں کرتے ہیں نا، یہ کام میرا ہے، میں دوسرا کام نہیں کروں گا، وہ دوسرا آئے گا وہ کہے گا اتنی میری ذمہ داری ہے، اس سے آگے میں نہیں جانتا۔ تو کیا میاں بیوی میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے؟ لیکن آج کل ہو رہا ہے، اس لیے کہ دینداری کم ہو رہی ہے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں بعض لوگ ایسے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ خرچ نہیں کرتے۔ اب بیوی چاہتی ہے صدقہ کرے، کیا کرے وہ بیچاری؟ اس کے لیے دیکھیں، دل تھام کے یہ حدیث بھی سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی ہوا، ایک خاتون آئی، انہوں نے یہ شکایت کی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ کان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اکتسب۔ اگر کوئی بیوی چپکے سے اپنے شوہر کا کچھ پیسہ لیتی ہے جائز ضرورت کے لیے اور اس میں سے تھوڑا سا خرچ بھی کرتی ہے فی سبیل اللہ، تو شوہر کو بھی ثواب ملے گا، بیوی کو بھی ثواب ملے گا۔ کیونکہ بعض اوقات اگر بیوی شوہر کو پوچھے تو پیسوں کے بجائے ڈانٹ پڑے گی اس کو،
تو اگر اس کے بجائے تھوڑے سے پیسے لے لے جو جائز ضرورت کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے پیسے لے لیں پھر اس کے بعد کہیں کہ ٹی وی پہ یہ فتویٰ دے دیا گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ شوہر جو نہیں دیتا اور بیوی کی ضرورت ہے تو وہ جتنی جائز ضرورت ہے اتنا لے سکتی ہے، اس کو چوری نہیں کہیں گے، کیونکہ بیوی کی پالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے، اور شوہر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو بیوی لے سکتی ہے نا، جو لے رہی ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دیتی ہے تو اس کو ثواب ہی ملے گا، اور اگر شوہر کی نیت اچھی ہوگی تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، جو پیسوں کا خزانچی ہے اور اس کے لیے بھی ویسے ہی ہے، لَا يَنْقُصُ بَعْضٌ مِّنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا، ایک دوسرے کا اجر اس طرح سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب دینے کے لیے کوئی کٹوتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور بھیک مانگنے والوں کے بارے میں ایک سیریس مسئلہ ہے، شریعت پسند نہیں کرتی کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے بھیک مانگیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا دینے والا بہتر ہے لینے والا نہیں ہے، ایسے مانگنے والے نہ بنے۔ اگر آدمی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، فرمایا گیا لا یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں سے بھیک مانگتے ہی رہتے ہیں، آج آپ کے پاس کل ان کے پاس کل ان کے پاس، ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں، کمانا محنت کرنا یہ نہیں ہے بلکہ وہ مانگ کر کھاتے ہیں، تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت تک نہیں ہوگا، یعنی گوشت یا کوئی چیز نہیں ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ بھکاری ہے، بیگنگ کرتا تھا دنیا میں، اس کی علامتیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ڈال دیں گے، مطلب یہ ناپسندیدہ چیز ہے سخت، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بھیک مانگنے سے پرہیز کرے، اس لیے کہا گیا من سأل الناس اموالہم تکثرا، کہ کوئی مال اس لیے مانگتا ہے لوگوں سے زیادہ بنائے، زیادہ جمع کرے، جیسے بعض غریب ہوتے ہیں نا، مانگنے میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یہ جگہ پر ٹھہریں گے تو زیادہ ملے گا، وہ جگہ پہ ٹھہریں گے تو کم ملے گا، آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ میری جگہ یہ تیری جگہ، زیادہ سے زیادہ جمع کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اور کوئی اس طرح کرے گا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، گویا کہ وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے، آگ کے شعلے اپنے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے جو اس طرح مانگتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب آگ ہے، انگارے ہیں، اب چاہے تو آپ زیادہ کریں یا چاہے تو اپنے ہاتھ پہ اس کا بوجھ کم کریں، یعنی کم مانگیں کم شعلے ہوں گے، زیادہ مانگیں زیادہ شعلے ہوں گے، مطلب کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے، اس طرح سے بھیک مانگنا اسلام نے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا، اور اگر وہ اس طرح مانگتا رہا تو کیا ہوگا؟ مزید حدیث میں کہا گیا یہ آگ بن جائے گی، جو دولت بھیک مانگ کے آپ جمع کر رہے ہیں وہ آگ بن جائے گی آپ کے لیے، اور کہا گیا المسألۃ قد یکد بها الرجل وجہہ، یہ ایک ایسا زخم ہے جو جس سے آدمی اپنے چہرے کو مجروح کر رہا ہے، عیب دار داغدار کر رہا ہے، الا ان یسأل الرجل سلطانا او فی امر لا بد منہ، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی جائز ضرورت کے لیے کوئی ذمہ دار سے مانگ رہا ہے یا اپنی جو جنیون ضرورت ہے اس کے لیے وہ مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے اس کے لیے۔ اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون مانگ رہا ہے، کتنا مانگ رہا ہے، اسی کے مطابق اس کی باز پرس ہوگی۔ جو تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ دیں، مدد کریں، لوگوں کی سپورٹ کریں، مانگے نہیں، بیگنگ مت کریں، ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو وہ ذرا جسمانی طور پہ فٹ لگ رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بجائے تم محنت اور مزدوری کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، یعنی آپ نے مانگنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو قبل اس کے کہ ہم دوسرے ٹائٹل کی طرف منتقل ہوں تو آپ سوال اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر والوں کو خرچ دیا کرتے تھے کیا؟ دیکھیے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو اخراجات دیتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا انتظام کیا ہوا تھا، چاہے وہ غربت کے ساتھ ہو یا جس طرح کا بھی ہو، جیسے آپ کھایا کرتے تھے وہی کھلاتے تھے، جو آپ پہنتے تھے اسی لیول کا اور اسی انداز کا پہنایا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ تو پوری کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو انداز تھا وہ بہت ہی
سمجھیے گزارے کا انداز تھا. گزارے کا انداز کا مطلب ہے کہ اب اسی سے اندازہ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ 2 وقت ہم ریگولر روٹی کھا سکیں. ایک بار روٹی کھائے بس، اس کے بعد پانی یا کھجور. ایک مرتبہ حضرت عروہ کو بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ بھی لیا کہ آپ کیا کھاتے تھے پھر؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عام طور پر کھجور اور پانی سے گزارا کر لیتے تھے. اتنی سادہ اور سمپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آپ نے دنیا کو امیر کیا، لیکن جب آپ دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ کے گھر کے چراغ کے لیے بھی انتظام نہیں تھا. یہ آپ کا اپنا ایک انداز، آپ کی ایک خاص ادا تھی. پوری دنیا کو آپ نے جو ماتحت تھے سب کو امیر بنا دیا تھا. جی، تو اس طرح سے جو ہم بات کر رہے تھے صدقہ و خیرات کے بارے میں، اور اسی طرح لینے والوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں. جیسے اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست، محتاج اور مفلس کو دیکھ کر صدقہ دے دیتا ہے، اور وہ غریب آدمی صدقہ وصول کرنے کے بعد کوئی چیز خرید کر کسی کو تحفہ دیتا ہے، تو وہ تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کے لیے وہ صدقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ مانگا نہیں ہے کسی سے. اب ایک آدمی کسی سے لے کر کھانے پینے کی کوئی چیز یا کوئی بھی چیز لیتا ہے اور وہ لا کر آپ کو بطور گفٹ کے دیتا ہے، تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں. غریب لوگ جو اگر کسی کو دینا چاہیں تو اس کے لیے ان کے پاس بھی گنجائش ہے. بہرحال اس میں شریعت یہ چاہتی ہے ہر آدمی اس نیکی اور بھلائی کے کام میں حصہ لے. اگر کوئی آدمی کے پاس تھوڑا ہے، نیک نیتی کے ساتھ وہ خرچ کرے گا، اس کا بھی برابر اس کو ثواب ملے گا. ایک آدمی کے پاس بہت ہے لیکن اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جائے، بہت کچھ دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ثواب ملنا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق آدمی کی نیت کے ساتھ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے درجات پاؤ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ان چیزوں کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس کو تم پسند کرتے ہو. یہ نہیں ہے کہ غریب کو دینے کے لیے ایسا کپڑا جس کو آپ ٹچ کرنا پسند نہیں کرتے، بالکل بوسیدہ پھٹا پرانا ہو گیا، اب اس کو دے رہے ہیں، لے لے میں تم کو مدد کرنے دے رہا ہوں. یا اسی طرح سے آپ کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں، کبھی کھانا وغیرہ دیتے ہیں جس کو آپ خود کھانا پسند نہیں کرتے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. آپ اگر غریب کو بھی دیں، وہ چیز دیں جس کو آپ خود بھی پسند کرتے ہوں. آپ اس کی مالی طور پہ ہیلپ کریں، کھانے پینے کے ذریعے سے ہیلپ کریں، کپڑوں کے ذریعے سے ہیلپ کریں، تو اس طرح کریں کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس چیز کو آپ خود بھی پسند کرتے ہوں. یہاں ہم اپنا پروگرام روک رہے ہیں، اپنے لیکچر کو. اس کے بعد بھی پروگرام اور لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد ہم ایک نئی ٹائٹل کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ خاص طور پر رمضان اور روزوں کے حوالے سے ہے کہ روزوں کی جو مختلف قسمیں اور اس کے جو مختلف مسائل بیان کیے ہیں. اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے اگلے لیکچر کو اور اس کا انتظار کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.